اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد، جو روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات یا کم از کم ایک آیت پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہم سے کیا کیا تقاضے کر رہی ہے اور ہمیں کیا کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ہمارے معزز علماء اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ قرآن کریم کے یہ معنی و مفاہیم کیا ہیں، اور آیت کو کھول دیتے ہیں ہمارے سامنے بالکل وضاحت کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، بہت چھوٹی سی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے کہ جس میں تمہارا ذکر ہے لیکن تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ پوری آیت مکمل ہو گئی۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ کا آخری کلام زمین والوں سے مخاطب ہے۔ یہ کتنی اہم آیت ہے۔ ہمارا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، ہم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضے کر رہا ہے۔ ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ کیا عزت، شرف، مقام، کہ انسان اپنے مقام پہچانے کہ میرا مقام ہے کیا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ انسان، اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی آدم۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم میں ہمارا ذکر کہاں ہے، کس طرح ہے، کیسے اخلاقی اوصاف اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہ رہا ہے؟ کہیں ہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی الکساہٹ کے ساتھ اٹھتے ہیں، تو کہیں منافقین میں تو ہم شامل نہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، مال باطل طریقوں سے کھا رہے ہیں یا حق حلال کا کھا رہے ہیں، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ تدبر کو ابھار رہا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ ہم سیکھیں گے، ہماری بڑی خوش بختی کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، مجھ سے زیادہ آپ گواہی دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے کلام میں، آپ کی گفتگو میں جو تاثیر ہے اور تفسیر قرآن بالقرآن جس طرح آپ فرماتے ہیں، یہ آپ ہی کا خاصہ۔ ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی بس تعلیم اور تعلم بس اسی میں گزری اور گزر رہی ہے۔ جامعات میں پڑھاتے رہے۔ خواتین و حضرات، تفسیر، ادب، عربی ادب اور حدیث، بڑے موضوعات آپ کے کام دی کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ انبیاء اور آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، اس سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ یہ چھوٹا سا سلسلہ ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے، وہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے ان تک یہ دینی معلومات کا ابلاغ ہو سکے۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حج کے دوران وقوف عرفہ کس مقام پر ادا کیا جاتا ہے؟ حج کے دوران وقوف عرفہ کس مقام پر ادا کیا جاتا ہے؟ منی میں یا خانہ کعبہ کے سامنے یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں کیا فرما رہا ہے اور یہاں پر ذکر سے کیا مراد ہے، عقل استعمال نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، آپ جانتے ہیں اور ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے کئی بار یہ بات پڑھ چکے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے کئی بار یہ جان چکے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو فوراً ہی مخالفت شروع ہو گئی۔ جی ہاں۔ حالانکہ آپ وہ شخصیت تھے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے 40 برس کی گواہی لوگوں کے سامنے موجود تھی کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، انتہائی دیانتدار ہیں، خوش اخلاق ہیں، پاکیزہ نفس ہیں، ہر اعتبار کی جو بھی اچھی خوبی ہو سکتی تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھی اور ان کی زبان پر بھی موجود تھی۔ لیکن آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ ادھر اللہ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا اور لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا؟ نہ صرف انکار کرنا شروع کر دیا بلکہ الٹے سیدھے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ پر تو جادو ہوا ہے، نہ صرف آپ پر جادو ہوا ہے بلکہ آپ نے کوئی ایسا کلام سیکھ لیا ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ بھی اس جادو کے حصار میں آ جاتا ہے، وہ بھی سحر زدہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ کوئی جن ہے جو کہ آپ کو یہ کلام سکھاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ شاعروں اور کاہنوں کی طرح یہ تک بندیاں ہیں جو مختلف انداز میں لوگ کرتے رہتے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح کی باتیں اکٹھی کر لی ہیں۔ یعنی ایسی پاکیزہ ہستی کے لیے ایسے ایسے کلمات ادا کیے جانے لگے تو یقیناً ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ اللہ رب العزت نے آج کی اس آیت میں انتہائی جلال کے انداز میں، جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ اس جلال کو واضح کر رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو حقیقت میں تمام لوگوں کو، اس وقت کے اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ کلام اگرچہ اللہ کا ہے لیکن یہ کلام تمہارے متعلق ہے، تمہیں سے تعلق رکھتا ہے، تمہاری زندگی کو سنوارنے کے لیے، تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے
اللہ رب العزت نے یہ عظیم جسے ذکر کہا گیا وہ تمہاری طرف نازل کیا ہے. لیکن ذکرکم میں جو بات ہے وہ یہ کہ تمہاری زندگی کی بھلائی، تمہاری زندگی کی بہتری، تمہارے انجام کی اچھائی وہ در حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے کہ تم اس دنیا میں ایک کامیاب زندگی کیسے بسر کر سکتے ہو. اس اعتبار سے ذکرکم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے انہیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم یہ جو غفلت اور نادانی کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول کی عظیم الشان ہستی اور پاکیزہ ہستی جو ہے اس پر الزام لگا کر اللہ کے اس کلام سے انکار کر رہے ہو. کچھ عقل کرو کہ یہ کتاب تو سراسر تمہارے بھلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اس کلام میں تو سراسر تمہاری کامیابی کے طریقے بتائے گئے ہیں. اللہ سے زیادہ تمہارا خیر خواہ اور اچھا سوچنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا بنانے والا ہے، اس سے زیادہ مہربان کوئی اور ہو نہیں سکتا تمہارا. تو یہ عجیب و غریب بات ہے اور انتہائی بے عقلی کی بات ہے کہ جو تمہارا بھلا چاہے، جو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہے، جو تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دینا چاہے، تم اسی کی مخالفت کر رہے ہو اور اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ تو انتہائی بے عقلی اور نادانی کی بات. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کتنی اہم بات آپ نے فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین مخاطب وہ اعتراضات کر رہے ہیں. آپ نے بہترین یہ اشارہ فرمایا، لیکن میرے ذہن میں ابھی یہ کہ نقطہ یہ آ رہا تھا افلا تعقلون کے حوالے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے مخاطبت فرما رہے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ فرقان کی آیت کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ افلا تعقلون. وہاں بھی افلا تعقلون آیا کہ میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہاں بھی افلا تعقلون اللہ رکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ اخلاقی اوصاف اللہ تم میں دیکھنا چاہ رہا ہے، تمہاری تہذیب کرنا چاہ رہا ہے تاکہ تم ان اوصاف سے مزین ہو کر دنیا کی تہذیب کر سکو. اللہ اکبر. انیق بھائی آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا. یہی بات آگے رہے گی جاری. یہ ذکر میں چاہتا ہوں ذرا ذکر کو کھول دیجئے کہ ذکر سے یہاں کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں شرف دیا، تمہیں عزت، مقام، مرتبہ، ہم تمہیں کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ اقبال یاد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی. یہ انسان کا مقام تو بہت بلند ہے، انسان اپنے مقام کو پہچان ہی نہیں سکا. تو اپنے مقام کو پہچانو کہ اللہ تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. ارشاد ڈاکٹر صاحب. انیق بھائی آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ان بعض آیات کا حوالہ دیا جس میں اللہ رب العزت نے انسان کی عظمت اور اس کی شان کا تذکرہ کیا ہے. جس اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ تمہیں احسن تقویم کی صورت عطا کر رہا ہے، یعنی بہترین تخلیق، بہترین شکل و صورت، بہترین انداز، بہترین صلاحیتیں، تمام کائنات میں جو موجود مخلوقات ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بتایا کہ تمہیں ان کے مقابلے میں ہم نے زیادہ عزت اور زیادہ شرف عطا کیا. کرمنا بنی آدم کا آپ نے حوالہ دیا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں. اور ان تمام خوبیوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو در حقیقت یہ بھی اسی ذکر کے حوالے سے ہی بیان کیا جا رہا ہے. دو طریقوں سے ہم اس آیت کو سمجھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے تو مفسرین یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ آیات کب نازل ہوئیں، کن کے درمیان میں نازل ہوئیں، کون سا واقعہ رونما ہوا تھا، اور پھر وہاں سے بات شروع ہو کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے. اگر ہم ان دونوں اعتبارات سے دیکھیں تو اولین مخاطب جو تھے وہ مکہ کے رہنے والے، اور ہم سب جانتے ہیں تاریخی حوالے سے کہ مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ بنو اسماعیل اور بنو اسحاق سے تعلق رکھنے والے، وہ کہ جو انبیاء کی اولاد میں سے آگے بڑھ کر اس سرزمین میں آ کے آباد ہوئے تھے، ان کا بھی ایک حوالہ دیا جا رہا ہے. بیت اللہ، اس کے مجاور، اس کے قریبی، اس کے پڑوسی، اور اس کے سائے میں پل بڑھ کر
اپنی زندگی بسر کرنے والے، یہ حوالہ بھی ان کے ساتھ ایک مستقل موجود تھا کہ پورے عرب میں جہاں کہیں قریش کا قافلہ جاتا تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے پڑوسی اور اس کے مجاور ہیں۔ اتنا تھا، بھوک میں جو ہے وہ کھانا عطا کیا تھا، یہ سب حوالے ان افراد کے سامنے موجود تھے۔ جب انہیں اتنی عظمتیں حاصل تھیں تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ عجیب لوگ ہو کہ جس اللہ نے تمہیں یہ والی عظمتیں عطا کر رکھی ہیں، تم اسی کے کلام کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، اور جس نبی کو، یعنی جس ہستی اور شخصیت کو 40 برس تک اپنی مجالس میں حکم کرنے کے طور پر، فیصلہ کرنے والے کے طور پر، ایک اچھے انسان کے طور پر، ایک بااخلاق شخصیت اور ہستی کے طور پر پہچان دیتے رہے اور اس کا تعارف کرواتے رہے، اب اچانک تمہاری کایا پلٹ گئی اور تم نے انکار کرنا شروع کر دیا، تو ایک یہ حوالہ بھی ہے۔ اور جب ہم انسانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو آپ نے اشارے دیے، قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہیں انسان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کیڑے مکوڑے پیدا نہیں کیے، تمہیں نباتات کی صورت میں جڑی بوٹیوں کی شکل میں دنیا میں نہیں اگا دیا، جانوروں اور چوپایوں کی صورت میں تمہیں دنیا میں نہیں آباد کر دیا، تم انسان بنائے گئے ہو، عقل اور شعور عطا تمہیں دیا گیا ہے، صلاحیتوں سے تمہیں نوازا گیا ہے۔ انبیاء کی ایک پوری جو ہے وہ تفصیل ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلسل تمہیں سمجھانے کا، بتانے کا اور ہدایت پر لانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس قدر اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہ تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو تم پھر اپنا مقام کیوں نہیں پہچانتے؟ اس لیے جب میرا ذکر کیا جائے، ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور اپنے خاندانوں کا حوالہ دے کر، اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دے کر، بعض کارناموں کا انجام جو ہے وہ حوالہ دے کر یہ سمجھاتے ہیں کہ تم کس نسل سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے آباء و اجداد کیسے تھے، ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے حوالے اس وجہ سے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ کچھ عقل کریں، اور جو غلط راہ پہ اگر چل پڑے ہیں تو وہ اپنے آپ کو واپس پلٹ کے لائیں۔ تو ہم انسانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ انیق بھائی، میں آپ کی بات کو پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے بار بار دہرائی ہے وہ بات، اور وہ اللہ کی بات ہے، ہم اور آپ تو وسیلہ ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں احسن تقویم یعنی بہترین انداز میں، بہترین صلاحیتوں، بہترین عقل و شعور کے ساتھ عطا پیدا کیا ہے، اور پھر نبی جیسی عظیم الشان ہستی کے ساتھ ہمیں جوڑ کر، اللہ کے کلام جیسی عظیم الشان کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بنا کر ہمیں یہ سب ہدایت کے راستے بتائے ہیں، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان نسبتوں کو فراموش نہ کریں۔ عقل کا استعمال، شعور کا استعمال، قرآن سے وابستگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص جان بوجھ کر خودکشی کر رہا ہو، جان بوجھ کر اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا اور دکھ سے اظہار کیا کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس میں گرتے پڑے جا رہے ہو۔ تو یہ والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہیں عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے اس کتاب کے ذریعے سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بہترین اصولوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اب پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کیا طریقے ہیں، وہ کیا باتیں ہیں کہ جنہیں ہمیں لازماً اختیار کرنا ہے، اور جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ انیق بھائی، اس حوالے سے یقیناً آپ کے سوالات بھی آئیں گے، لیکن ایک ابتدائیہ اس کے ساتھ شامل کرتے ہوئے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، مفسرین نے، علماء نے، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے دانشوروں نے اسلام کا خلاصہ 4 لفظوں میں بیان کیا ہے، اور یہ 4 لفظ ہمیں کتاب و سنت کے مختلف اوراق میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ایمانیات کا ہے،
جو ہماری نظر کو، ہماری فکر کو، ہمارے نظریات کو، ہمارے خیالات کو، سوچنے سمجھنے کے انداز کو درست کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ جب بھی کوئی قوم، کوئی فرد اپنے نظریوں کے اعتبار سے یا نظریات کے اعتبار سے بگڑتا ہے تو زندگی کی ہر چیز پھر بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عقیدے کو، ایمان کو اولین حیثیت دی گئی اور کہا گیا کہ تم اپنے نظریے اور عقیدے کو درست کرو۔ اور اس کی تفصیلات یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ منسلک دیگر چیزیں۔ دوسری بات، دوسرا لفظ ہم اس کو عبادات کے نام سے جو منسوب کرتے ہیں، اور آپ نے بھی بارہا اس کا بیان کیا، ہم پڑھتے رہتے ہیں، اپنی بچوں کو یہ سکھانا ہے، آئندہ نسلوں کو یہ سکھانا ہے کہ دیکھو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری ذمہ داری یہ لگا رکھی ہے کہ وہ عبادات کہ جن کو فرائض کی شکل میں ہماری ذات کا اور ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر کیا تو اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت ہو تو حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے کی صورتیں، صدقات کی، اور وہ تمام آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان عبادات کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہے اور باقاعدہ اس بات کو بیان کرنے میں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتی کہ ان کی کوئی نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، کمپلسری ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات جو ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر اسے تازہ کرنا ہے، دین اس کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ ہے ہمارے معاملات۔ جب تک ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کریں گے، ہمارا دین اسلام پر نہ عمل ہو سکتا ہے اور نہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معاملات میں فرد کا فرد کے ساتھ، فرد کا ادارے کے ساتھ، ادارے کا ادارے کے ساتھ، قوم کا قوم کے ساتھ، فرد کا ملک اور ملت کے ساتھ، ان تمام میں جو بھی ربط ہیں، معاہدے ہیں، تعلقات ہیں، لین دین کے اصول ہیں، یہ سب ضابطے جو ہمیں زندگی میں اختیار کرنے ہیں، اس میں ہمیں کون سے اصول اپنانے ہیں، یہی قرآن سکھاتا ہے، یہی کتاب سکھاتی ہے۔ اور آخری بات جو آپ نے ابھی 2-3 دفعہ اس کا ذکر کیا مختلف پیرایوں میں، وہ بنیاد بنتی ہے ان تمام چیزوں کو درست کرنے کی، اور اسے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق کے نام سے بیان کرتی ہے کہ ہمیں ایمان میں اخلاق کو کس طرح شامل کرنا ہے، عبادات میں اخلاق کو کیسے شامل کرنا ہے، معاملات میں اخلاق کو کیسے شامل کرنا ہے۔ اخلاق کا آسان ترین جو ترجمہ ہے یا اس کا ایک لفظ وہ ہے آداب، کہ ہم اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو کیسے اختیار کریں۔ سبحان اللہ، قرآن ہماری نفسیات کیسی بنانا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن بندہ مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایمانیات، معاملات، عبادات، اخلاقیات، یہ سبحان اللہ بنیادی سامنے آ گئی۔ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یقیناً ایمان، توحید، رسالت، قیامت، یہ تو ہماری ایمان کا، ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب یہ ہمارے اندر موجود رہتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ اب یہ جس میں ہمارا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تو میں قرآن کریم کو اپنی شخصیت کی تعمیر میں کیسے استعمال کروں، یعنی استعمال سے مراد کیسے استفادہ کروں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا، یعنی ایمان لائے، کچھ پہ ایمان نہیں لائے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہ کتاب جو مجھے ملی ہے کچھ حصوں پہ ایمان لا رہا ہوں، میں کچھ پہ نہیں لا رہا۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، قرآن فرما رہا ہے۔ تو کہیں میں تو نہیں کر رہا،
قرآن جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیج رہا ہے، کہیں میں تو جھوٹ نہیں بول رہا، وغیرہ وغیرہ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دیکھو شکر کرتے رہو گے میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، کفران نعمت کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ میرا عذاب بہت شدید ہے. تو کہیں میں ناشکری تو نہیں کر رہا. ارشاد. انیق بھائی، یقیناً آپ نے جو بات فرمائی ہے، دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے قول کے اعتبار سے یا اپنی گفتگو اور بات کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم قول و قرار کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا قرآن کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا. لیکن آپ نے جس کرب کا اظہار کیا ہے اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اور جب عمل کی دنیا میں جھانکتے ہیں تو پھر یقیناً پریشانی ہوتی ہے. آپ نے یہ قرآن مجید کی عظیم الشان آیت کا جو حوالہ دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اکبر. کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. ایک آسان سا کلیہ ہے کہ ہم مختلف جو ہے وہ انجام یا مختلف جو نتائج ہیں ان نتائج کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کام اچھا ہے یا ہمارا کام اچھا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، تمام تر نعمتوں کے باوجود مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے کوئی ناشکری کی ہے. اللہ اکبر. اللہ اگر ناشکری کی ہے تو پھر ہمیں اس کا یہ والا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں. ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری زمینیں سونا اگلنے والی، 5 دریا، اور 5 کیا اس سے بہت زیادہ تعداد میں دریا پائے جاتے ہیں، سمندر ہے، فضائیں ہیں، پہاڑ ہیں، سارے موسم ہیں، اور اتنے فیصد نوجوان ہیں. یہ سب تذکرے ہم کرتے رہتے ہیں. ان تمام نعمتوں کے باوجود اگر تعلیمی میدان میں، اخلاقی میدان میں، ترقی کے میدان میں، انسانوں کے باہمی بھائی چارے کے میدان میں ہم مسلسل مصیبتوں کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل کی دنیا میں اس قول پر جو ہے وہ ثابت قدم نہیں ہو رہے. ہماری عمل کی دنیا میں کوئی نہ کوئی کوتاہی اور ناشکری کی ایسی صورت بن رہی ہے جس کا نتیجہ ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو پھر تقاضا کیا ہے؟ آسان سی بات ہے کہ اپنے آپ کو بدلا جائے، اپنا رویہ بدلا جائے. ہم یہ بات آپ کی مجلس میں اور آپ کے اس پروگرام میں جو آپ منعقد کرتے ہیں 20 مرتبہ ذکر کر چکے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ حکومت اور اس کے نظام میں یہ خرابی ہے، ہمارے اندر یہ خرابی ہے. دیکھیے، یہ خرابی کا تذکرہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہم محض اپنے دل کی بھڑاس نکالتے. کا تذکرہ حقیقت اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ یہ خرابی موجود ہے تو پھر ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے، اس کے سبب کو دور کرنا چاہیے. میں اور آپ یا ہمارے ساتھی اس کا سبب بن رہے ہیں، تو جب تک ہم دور نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کر کے ہمارے حالات کو تبدیل نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے. وہ صرف راستہ دکھاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے، وسائل اس کے لیے راستے کھولتا ہے، لیکن کام تو ہمیں ہی کرنا ہے، چلنا تو ہمیں ہی ہے. اس وجہ سے ہم ان خرابیوں کا تذکرہ اس کرب اور دکھ کے انداز میں کرتے ہیں جو آپ نے ابھی کیا. حقیقت میں ہم سب اسی کیفیت میں مبتلا ہیں. یہ خرابی ہم دور جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. اس لیے ناشکری کے راستے کو چھوڑ کر شکر گزاری کے راستے پر آنے کے لیے ایک پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں غور کریں جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہیں. اور دوسرا قدم یہ ہوگا کہ جن نعمتوں کے بارے میں احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تو پھر اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے اس کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیں. قرآن مجید سے پوچھیں
اللہ کے رسول کی سیرت سے پوچھیں، صلی اللہ دنیا والوں کے تجربات سے سیکھیں، کیونکہ یہ تینوں باتیں خود اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی ہیں۔ صلی اللہ انسانوں کے تجربات سے سیکھنا یہ قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت ساری آیات ہمیں رہنمائی عطا کرتی ہیں۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں جاننا کہ یہ نعمت میرے پاس ہے، تو میں ان نعمتوں کو کس طرح بہتر استعمال کر سکتا ہوں، قرآن سے پوچھیں، ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوچھیں، اور انسانوں کے تجربات سے پوچھیں۔ جب پوچھیں گے تو پھر اگلا قدم خود بخود سامنے آ جائے گا کہ اب جب جان چکے تو پھر عمل کرنا چاہیے۔ انیق بھائی، وہی درد کی بات جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک سانس ہے اور جب تک حالات درست نہیں ہوتے۔ کتنے طویل عرصے سے ہم پاکستان میں وہ اخلاقی باتیں تو بعد کی بات ہیں، ہم مادی اعتبار سے اگر دیکھنا شروع کریں تو کتنے طویل عرصے سے مسلسل ہم یہ سن رہے اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہے، اور بارشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل رحمتوں کی صورت میں آ رہی ہیں۔ ہر سال سیلاب بھی آتا ہے اور پھر پانی کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہر موسم میں بلکہ ہر وقت میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب توانائی کی شدید قلت ہے۔ یہ وہ باتیں جو ہر عام آدمی کو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اسے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کا علاج کون کرے گا؟ اس کا علاج تو ہم ہی نے کرنا ہے نا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بارش موجود، دریا موجود، سمندر موجود، چشمے موجود، زمین موجود، اگر ہم پھر بھی پانی کے ذخیروں کو محفوظ نہیں کر رہے، پانی کا استعمال صحیح درست نہیں کر رہے، تو پھر اسے کون درست کرے گا؟ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری اسی کو کہا جاتا ہے۔ ناشکری یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ نہیں کہتے یا سبحان اللہ نہیں کہتے۔ ناشکری کا سب سے بڑا جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ کہ اللہ کی نعمت کو ضائع کیا جائے، ضائع کرتے ہوئے، ناقدری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا جائے کہ تو نے بارش دی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس بارش کے پانی کو زیادہ سے زیادہ مفید کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں سے شروع کریں اور پھر بات عقل و شعور تک پہنچتی ہے، نوجوانوں تک پہنچتی ہے، بچوں کی تربیت تک پہنچتی ہے، والدین کی عزت تک پہنچتی ہے، اور اپنی زندگی کے بے شمار معاملات سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ معاملات سے ہم باہر نکل سکیں گے، نہ اخلاق سے باہر نکل سکیں گے، نہ عبادات سے باہر نکل سکیں گے۔ اس وجہ سے نعمتوں کی شکر گزاری کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کی پہچان کریں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب پہچان ہو جائے تو پھر اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ میں اس میں ایک بات شامل کرتے ہوئے آپ کے سوال کا انتظار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچوں کی ایک نعمت عطا کر رکھی ہے، آپ کو بچوں کی اولاد کی ایک نعمت عطا کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے کہ حکومت کا نظام بگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا نظام بگڑا ہوا ہے، لیکن کیا اس کی بنیاد پر میں اپنے بچوں کو تباہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دوں؟ کیا اس کی بنیاد پر میں یہ کوئی ایسا جواز تلاش کر سکتا ہوں کہ یہ سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، اگر وہ بچے میرے ہیں تو پھر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے طور پر پوری کوشش کروں کہ میں ان کے مستقبل کو، ان کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے ان کی اخلاق، ان کی تعلیم، ان کے برتاؤ، ان کی صلاحیت، ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا اس طرح بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں جیسا کہ قرآن کریم اس سے تقاضا کرتا ہے۔ جی، فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر۔ تم اگر باپ کے منصب پر فائز ہو تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت ذہن میں رکھو۔ تم اگر باپ ہو تو یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اس پر تم ذہن میں رکھو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ وہ بات کہو جس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو قرآن کریم انسان کی نفسیات جانتا ہے، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، کہ خالق مخلوق کو نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟
بلکہ خالق مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے، ہماری نفسیات سے ہم سے زیادہ واقف ہے، اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو مینول درکار ہوتا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہمیں دے دیا گیا۔ شکر گزاری کی آپ نے بات فرمائی، ناشکراپن وہ نہیں ہونا چاہیے، عبادات ہوتی رہنی چاہیے، ایمانیات ہماری حرز جاں ہیں ہمارے لیے، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو میں پھر دوبارہ اقبال کا شعر پڑھوں گا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ تعلیمی نظام اگر درست نہیں ہے تو میرا ہاتھ نہیں ہے، سیاسی نظام درست نہیں ہے، میرا ہاتھ نہیں، لیکن اخلاق، وہ اخلاق جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی میں دیکھنا چاہتے ہیں، کون روک رہا ہے مجھے کہ میں سچ نہ بولوں؟ کون روک رہا ہے مجھے کہ میں بد دیانتی نہ کروں، میں رشوت نہ لوں، میں زمینوں پہ قبضے نہ کروں، میں چیٹنگ نہ کروں؟ یہ تو اخلاق، تم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اخلاق کو ان کے مکارم تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، ہم تو امتی ہیں ان کے۔ تو قرآن کریم جیسے ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، تاکہ جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ ہماری تہذیب کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ ہمارے اندر کا جو جانور ہے اس کو مہذب بنانا چاہ رہا ہے، اس کو سدھانا چاہ رہا ہے، تاکہ ہم دنیا کی تہذیب کر سکیں۔ مسلمانوں کے زوال کے سبب دنیا کی تہذیب کا جو سلسلہ جاری تھا شاید وہ بھی رک گیا۔ ارشاد۔ انیق بھائی، انبیاء کی تعلیمات کا، قرآن مجید اور سابقہ تمام کتابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جہاں ان تمام خوبیوں سے نوازا ہے، وہیں پر اسی انسان کے اندر ایک جانور بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یعنی انسان محض ایک جاندار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک جانور بھی موجود ہے۔ دیگر جو جاندار ہیں وہ صرف جاندار ہیں، جبکہ انسان ان دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ صفات وہ بھی پائی جاتی ہیں، اور انتہائی بھیانک قسم کی، خوفناک قسم کی بری عادات بھی اس کی ذات کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے خود اس کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، بل ہم اضل۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب بالکل درست آپ نے فرمایا کہ انسان کے اندر کے حیوان کو انسان جب تک نہ بنایا جائے اس وقت تک ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور شیطان کی کوشش کیا ہے کہ شیطان مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف طریقوں سے اس جانور کو مسلسل باہر نکالتا رہتا ہے، اور اس انسان پر اسے غالب کر دیتا ہے، اور وہ انسان بھیڑیے کی شکل میں اور مختلف درندوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے۔ انیق بھائی، ہم آئے دن یہ خبریں سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں نوجوان نے فلاں پر فائر کر کے اس کو قتل کر دیا، آگ میں جلا دیا، فلاں کی بیٹی جو ہے وہ فلاں راستے پر چل پڑی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یقیناً اس میں دیگر اسباب بھی موجود ہوں گے، لیکن یقیناً اس گھر کے اندر کی تربیت وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ سارے غلط کام کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوا اور کوئی آر محسوس نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے اس اندر کے حیوان کو انسان بنانے کی کوشش یہی ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں عقل اور شعور اس وجہ سے عطا کیا گیا ہے کہ تم اپنی عادتوں کو اور اپنے معاملات کو درست کرو، اور اپنے ذہن میں آنے والے خیالات اور مختلف جو ارادے اور نیتیں ہیں ان کو درست کرتے رہو۔ قرآن کی یہ آیت ہم بارہا پڑھ چکے، اس کو بھی دہرا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ رب ذوالجلال جو انسان کا خالق ہے وہ فرماتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس نفس کی، یعنی انسان کی جان کی، اور جو جس طریقے سے اسے بنایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے اور اس کی تکمیل کی گئی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کے ذریعے سے اس کی خرابی اور اس کا تقوی، اس کی نیکی اس کو بتا دی گئی ہے، اس کو الہام کی گئی ہے۔ اور قد افلح من زکاہا، جس نے
اس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہی جو آپ لفظ تہذیب استعمال کر رہے ہیں، یہ تہذیب در حقیقت تزکیہ ہی کی ایک وضاحت ہے کہ جب بھی کسی چیز کی خرابی کو دور کیا جائے، کانٹ چھانٹ کر کے اس کو درست کیا جائے، اسی کو تہذیب کہا جاتا ہے، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں مختلف قسم کے خیالات، مختلف قسم کے ارادے بنتے رہتے ہیں، پنپتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ بات میں اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ نیک سے نیک آدمی، اچھی سے اچھی فطرت رکھنے والا انسان، اس کے دل میں بھی غلط سے غلط اور برے سے برا خیال آ سکتا ہے، لیکن وہ نیک آدمی نیک کیوں رہتا ہے؟ غلط خیال آنے کے باوجود وہ نیک آدمی نیک کیوں رہتا ہے؟ اس وجہ سے رہتا ہے کہ وہ اپنے برے خیال کی تہذیب کر دیتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے اسے پروان نہیں چڑھنے دیتا، بلکہ اسے دبا دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو برا آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بری نیت کو اور برے ارادے کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے اور اسے نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ کسی کا ارادہ چوری کرنے کا ہوا، نیک آدمی اس چوری کے ارادے کو روک لیتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں، انسانوں میں عزت کے جانے کا خدشہ ہے، حرام ہو جاتا ہے وہ مال، جس کی وجہ سے وہ چوری کے ارادے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، بدکاری کے ارادے سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، قتل و غارت گری کے ارادے سے، نفرت کے ارادے سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ جبکہ شیطان اور اس کے ساتھی انسان جو بھی ہیں، شیطان کے جو ساتھی انسانوں کی شکل میں موجود ہیں، وہ اپنے ان ارادوں کو روکتے نہیں ہیں، وہ نفرت کو بڑھاتے ہیں، قتل و غارت گری کو فروغ دیتے ہیں، بدکاری کے راستے کو آگے بڑھاتے ہیں، چوری چکاری کے راستے کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا کر اسے اپنے لیے جائز کر دیتے ہیں۔ تو یہی وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے ان کا حیوان مزید بڑا حیوان بن جاتا ہے، اور اپنے اس حیوان کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہترین بات فرمائی کہ یہ تو، لیکن یہ بات ہے ذرا ڈوز اور ڈونٹس کی، یہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن دین ہمیں ذرا سا اور آگے لے جاتا ہے شاید کہ یہ بنو اور یہ نہ بنو۔ ایمانیات، عبادات جو آپ نے ہمیں تعلیم کیا بہترین چیز ہیں، لیکن ہماری عبادتوں کے اثرات ہمارے معاشروں پہ مرتب نہیں ہو رہے۔ ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی نظر آنا چاہیے۔ وہ حسن معاشرت کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ پوچھا گیا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ بے شیطان حملہ کرتا ہے، میں اسے روک دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، نیکی کی طرف جاتا ہوں، ڈوز اینڈ ڈونٹس چل رہے ہیں، لیکن دین محض عابد کی حیثیت ہی سے ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے، یا ہمارا عمل، ہمارا کردار معاشروں کی تطہیر، معاشروں کی تشکیل، معاشروں کی تعمیر کے لیے بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ ارشاد۔ انیق بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی۔ دیکھیے، ایک ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، جی ہاں، یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، لیکن اس کو اگر ہم اپنی عادت کا اور اپنے ہے اور اس سے زیادہ بڑی شان والا اور زیادہ بڑا مرحلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ نہیں کہتا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم نماز کو اپنا کردار بنا لو اور اپنی ذات کا حصہ بنا لو۔ قرآن کی آیتیں پھر مزید وضاحت کرتی ہیں، آپ بھی بارہا بیان کرتے رہتے ہیں، جو اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز جو پڑھی تھی وہ ایک کام تھا، وہ یعنی کرنے والا عمل وہ میں نے کر دیا، تب نماز کے پڑھنے کے بعد میں فارغ نہیں ہوا، یعنی میں اس نماز سے فارغ نہیں ہوا، بلکہ میری اس نماز کا، فجر کی نماز کا اثر میری ظہر کی نماز تک چلتا رہے گا۔ اور کہاں چلتا رہے گا؟ میرے معاملات میں چلے گا، میرے بیہیویئر میں، میرے رویے میں چلے گا۔ اگر اس نماز کو ادا کرنے کے بعد
میں گھر میں آتا ہوں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، اپنے ماں باپ کی تکریم اور عزت نہیں کر رہا، ان کی خدمت نہیں کر رہا، وہاں سے دکان دفتر میں جاتا ہوں اور وہاں معاملات میں بددیانتی اختیار کرتا ہوں، امانت اختیار نہیں کر رہا، تو میں نے وہ ایک نماز ادا کر کے فوراً ہی اس کو ختم کر دیا۔ ایسا ہے کہ جیسے وضو کر کے ٹوٹ گیا، یا کھانا کھا کے اسے اگل دیا، یا کوئی اور چیز کر کے اس کا نتیجہ، اس کا انجام جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو ہم نے محض ایک کام کو کرنا یا نہ کرنا اس کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ وہ کام جو کیے جاتے ہیں اس کے اثرات باقی تمام مراحل میں دیکھنے چاہیے اور دکھائی دینے چاہیے۔ اس وجہ سے ہماری عادتوں میں، ہمارے کردار میں اس کا اثر آنا چاہیے۔ انیق بھائی، آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ ہماری عبادات کا اثر معاشرے میں کیوں نظر نہیں آتا، اس کا ایک بڑا سبب خود نظریاتی جو ہے وہ بگاڑ ہے، یا اس کے اندر ایک خرابی ہے جو 3 صدیوں کی غلامی مسلسل جو ہے وہ سکھاتی رہی اور اب بھی سکھائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ نماز الگ چیز ہے اور کاروبار الگ چیز ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، معاملات اور گھر کی جو زندگی کی صورتیں ہیں وہ ایک الگ عبادت ہے، کاروبار سلطنت ایک الگ چیز ہے۔ جی، وہ اقبال کہتا ہے نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ دیکھیے، ہم اسی کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں ابھی تک، ہم یہ بات کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے اور ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب اسلام تو آزاد ہے، سب لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اگر سب لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو پاکستان کو اسلامی مملکت کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی اسلامی مملکت تو امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، جاپان بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں بھی سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جاپان میں تو ماشاءاللہ ہر سال 10-20 مسجدوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں ہم جب یہ کہتے ہیں تو محض 2 سجدوں کی اجازت، اس کا مل جانا، یہ اس کا اسلامی ریاست نہیں بناتا، اس کو اسلامی نظام نہیں بناتا، اس کو قرآن مجید کا مقصود نہیں بتاتا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اعلیٰ نہیں بتاتا۔ یہ تو مختلف کام ہیں جو کیے جاتے ہیں، لیکن ان کاموں کے اثرات، ان کاموں کے نتائج اگر میری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے، میرے نظام کا حصہ نہیں بن رہے، میرے دل کو بیدار نہیں کر رہے، میرے فکر و نظر کو بیدار نہیں کر رہے، تو میں بحث نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کردار دیکھنا چاہتے ہیں میرا۔ نمازوں کے علاوہ بہترین کام ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو حج کرنا ضرور، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نظر آئے، میرا دل بیدار ہو، میری نظر بیدار ہو، میری فکر بیدار ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور یہ انتہائی اہم آیت، اس اہم آیت پر آپ نے گفتگو فرمائی کہ قرآن کریم میں، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ یہ گفتگو قرآن کریم پر ہو رہی ہے، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا زمین والوں سے آخری کلام ہے۔ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، الحم سے لے کے والناس تک ہمیں معلوم ہو کہ یہ اوصاف اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ایسے معاشرے تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا ہم ایسے معاشرے تعمیر کر رہے ہیں، ایسی ریاستیں تعمیر کر رہے ہیں؟ مدنی معاشرت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کہاں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ڈاکٹر صاحب نے ڈوز اور ڈونٹس کی بات تفصیل سے بیان فرمائی، بہت اہم بات، لیکن کیا محض کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اسی کا نام دین ہے، یا یہ بنو اور یہ نہ بنو؟ وہ سجدہ روئے زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، یہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ تو کیا وہ سجدہ ہم سے ادا ہو رہا ہے، یا اب تک ہم نے کوئی ایسا سجدہ ادا کیا اپنی زندگی میں کہ معلوم ہو کہ ہاں یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ کو مطلوب تھا اور ہم سے ادا ہو گیا؟
انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو ہوگی کہ ریچولز عمل میں کیسے ڈھلتے ہیں. آذان کی جو آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بلند ہوتی ہے اور ہم گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ گواہی غائب میں نہیں ہوتی، حاضر میں ہوتی ہے. تو کیا ہماری گواہی معتبر ہے اپنے عمل سے؟ کیا میرا عمل وہی ہے کہ جو میرا دین چاہتا ہے، اور قرآن کریم کے آئینے میں جب میں اپنی شکل دیکھتا ہوں تو میری شکل کہیں بھدی تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں یہ سب باتیں کریں گے اور سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حج کے دوران وقوف عرفہ کس مقام پر ادا کیا جاتا ہے؟ منی میں، یا خانہ کعبہ کے سامنے، یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194. خواتین و حضرات، کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے تو یہ ذمہ داری میری ہے کہ آج کے مہمان کے نام کا اعلان کریں. یہ ہیں مرزا عبد المجید لالا موسیٰ سے. مرزا عبد المجید لالا موسیٰ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر